الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ وصدق رسولہ النبی الکریم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، اللہ کی توفیق خاص اور فضل و کرم سے آج دوسرے روزے میں روزے کے اسرار و رموز کے حوالے سے لب کشائی کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ رب کائنات اپنے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہم سب کے حال پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے۔ ناظرین و سامعین، اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض ہوئے۔ اللہ رب کائنات نے ہم پر روزہ فرض کرنے کی جو کاز ہے، جو وجہ ہے، وہ یہ بتائی لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی روزہ جو ہے انسان کے اندر پرہیزگاری پیدا کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے نوجوانوں کے گروہ کے پاس سے گزرتے ہوئے حضور نے ارشاد فرمایا تھا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ فرمایا نوجوانوں، اگر تم طاقت رکھتے ہو نان و نفقہ کی اور بیوی کے حقوق پورا کرنے کی تو پھر شادی کر لو، اور جو شخص نوجوان بھی ہے مگر اس کے پاس نان و نفقہ کی حیثیت نہیں ہے اس کی، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اس لیے کہ جو روزہ ہے وہ شہوات نفسانی کو توڑتا ہے۔ تو اللہ رب کائنات نے بھی اور محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی روزے کا جو اہم مقصد ہے وہ یہی بتایا کہ روزہ جو ہے وہ تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ ویسے بھی اسلام جو ہے یہ دین فطرت ہے۔ اسلام میں کوئی بھی ایسی عبادت نہیں ہے جو انسانی فطرت سے ٹکراتی ہو۔ انسان کو اللہ رب کائنات نے مختلف جذبات عطا فرمائے ہیں جو یہ انسانی فطرت میں شامل ہے، جیسا کہ خوف، غصہ، رحم، محبت، یہ وہ احساسات ہیں جو انسان کے دل پر ہر وقت یا بعض اوقات رہتے ہیں۔ کبھی انسان نرم دل ہوتا ہے، کبھی اس کے دل میں خوف ہی خوف ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے محبت اور پیار کا مجسمہ بنتا ہے۔ تو یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ تو اسلام جو ہے یہ بھی فطری مذہب ہے جس نے عبادات کا ایسا حسین اور جامع گلدستہ عطا کیا ہے جس نے ہر جذبے کو اپنے اندر سمو لیا ہے۔ خوف اگر انسانی فطرت ہے تو اسلام نے اس کا علاج بھی پیش کیا ہے کہ اگر خوف کے ساتھ اور ڈر کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، وقوموا للہ قانتین، تو اللہ رب کائنات کے حضور کھڑا ہونا، یعنی اسلام نے ہمارے اس جذبے کو نماز کا نام دیا ہے کہ آپ نماز پڑھیں
خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ اور ایمان والوں کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ رب کائنات نے فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، فرمایا کہ ایمان والے جو ہیں وہ نماز عاجزی اور انکساری کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ تو گویا فرمایا یہ جو تمہارا خوف ہے اور یہ تمہارا ڈر ہے کسی اور سے نہ ہو، بلکہ یہی خوف یہی ڈر جو ہے خشوع اور خضوع کی کیفیت میں سرشار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، اور اس جذبے کا نام نماز ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر فطری طور پر غضب ہے اور غصہ ہے۔ اسلام نے فرمایا ٹھیک ہے تیرا غصہ تیرا غضب جو ہے ہونا چاہیے، مگر یہ اپنوں پر نہیں، اشداء علی الکفار کی تصویر بن جا، اور وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کر اور اپنے اس غضب کو، اپنے اس غصے کو دشمن پر نکال، نہ کہ آپس میں بلکہ پیارے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَبَاغَضُوا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھو، اور فرمایا گیا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، فرمایا کہ جس کا غضب، جس کی محبت، جس کا بغض، جس کی عداوت اللہ کی ذات کے لیے ہو، جس کا عطا کرنا اللہ کی ذات کے لیے ہو، جس کا روک لینا اللہ کی ذات کے لیے ہو، فرمایا تو یہی شخص ایمان کامل پاتا ہے۔ تو اللہ رب کائنات نے ہمیں ہمارے غضب اور غصے کا حل بتایا کہ تم جہاد کرو۔ اسی طرح رحم اور ترس کھانے کا جذبہ بھی انسانی فطرت ہے، تو اسلام نے بتایا کہ اس جذبے کا جو مرکز ہے وہ تمہارے رشتہ دار ہونے چاہیے، کہ تمہارے اس جذبے کا جو مرکز ہے تمہارے اعزاء و اقارب، غرباء، فقراء، مساکین ہونے چاہیے۔ اور اسلام نے اس جذبہ یعنی جس جذبے کے تحت انسان کے دل کے اندر ترس آتا ہے، رحم آتا ہے، تو فرمایا پھر تم زکوٰۃ ادا کرو۔ اسلام نے اس جذبے کا نام زکوٰۃ رکھ دیا تاکہ ہمارا مال جو ہے وہ نجاست سے اور خباثت سے اور میل کچیل سے پاک ہو جائے۔ تو اللہ رب کائنات نے فرمایا کہ یہ جذبہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ادا کرو۔ اسی طرح جو چوتھا جذبہ ہے انسان کے اندر وہ ہے محبت کا، جو کبھی انسان کو مجنوں کی طرح جنگلوں میں لیے پھرتا ہے اور کبھی محبوب کی تلاش میں دیوانہ وار پھرتا ہے۔ اسلام نے دونوں چیزیں جو ہے عطا کر دی، فرمایا کہ اعزاء و اقارب کو چھوڑ کر وادی مکہ میں آ اور گلے میں سفید کفن پہن کر اللہ کی بارگاہ میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا۔ یہ بھی عشق کی شان ہے کہ اللہ کے بندے دور دراز سے اپنے وطن کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، تو یہ ایک عشق کی شان کا یہ بھی اظہار ہے۔ اور پھر اس طرح سے فرمایا کہ یہ جو ماہ سیام ہے، روزوں والا مہینہ، اس میں بھی بندہ جو ہے کھانا پینا چھوڑ کر اپنے رب کی ذات کے لیے اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ کھاتا پیتا نہیں ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ تعالیٰ کی صفات میں رنگ جاؤ۔ تو گویا انسان روزے کے اندر اللہ کی جو صفت کھانا پینا ہے، کھانا پینا جو ہے اس سے پاک ہونا ہے، تو انسان روزے کے اندر جب اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اسی لیے تو اللہ رب کائنات نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ بلکہ حدیث پاک میں ہے، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، حضور فرما رہے تھے کہ انسان کا ہر عمل 10 گنا سے لے کر الی 700 ضعف،
فرمایا کہ 700 گنا تک اللہ رب کائنات اجر عطا فرماتا ہے ایک نیک عمل کا. قال اللہ عز وجل الا الصوم فانه لی، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، میں ہی اس کی جزا ہوں. یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، کہ اس میرے بندے نے اپنا کھانا پینا جو ہے میری ذات کے لیے چھوڑا ہے، اپنی شہوت اپنی خواہشات میری ذات کے لیے چھوڑی ہیں، تو لہٰذا اس کا بدلہ میں ہی ہوں. اور حضور نے فرمایا للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ وفرحت عند لقاء ربہ. فرمایا روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں. ایک خوشی اس وقت کہ جب سارا دن وہ بھوکا پیاسا رہ کر شام کو روزہ افطار کرتا ہے، افطاری کے وقت اسے جو خوشی نصیب ہوتی ہے، ایک خوشی یہ ہے. اور فرمایا دوسری خوشی فرحت عند لقاء ربہ، اللہ رب کائنات کے ساتھ جب ملاقات ہوگی اس وقت جو ہے انسان کو روزے دار کو دوسری خوشی نصیب ہوگی. گویا یوں سمجھ لیں کہ دیدار باری تعالی، اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو دیدار ہے، اللہ رب کائنات کل قیامت والے دن روزہ دار کو یہ عطا فرمائے گا. اور پھر ویسے بھی روزے دار کے لیے یہ انعام رکھا ہے لَخَلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ. فرمایا کہ جو روزہ دار کے منہ کی بو ہے اللہ کے نزدیک خوشبوؤں سے اور عطر سے بھی زیادہ محبوب ہے. اور ویسے بھی روزہ دار کو اللہ رب کائنات وہ اجر عطا فرمائے گا جو کسی کو نہیں ملا ہوگا. فرمایا وَإِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب، صبر کرنے والے کو اجر عطا فرمایا جائے گا بغیر حساب کے. جو روزہ دار ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کھانے پینے سے صبر کرتا ہے. تو اللہ رب کائنات نے روزے کو کچھ خصوصیات بھی عطا کی ہے، جیسا کہ کچھ عبادات ہیں مگر ان عبادات کا پتہ چل جاتا ہے. مثال کے طور پر نماز ہے تو بسا اوقات نمازی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے. زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دے رہا ہو کسی کے سامنے تو پھر بھی پتہ چل جاتا ہے. اس طرح جہاد کرنے والا مجاہد جہاد کر رہا ہو تو اس کے جہاد کا بھی علم ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے. لیکن جو روزہ ہے یہ حقیقت میں محب صادق کا اپنے محبوب یعنی باری تعالیٰ کے لیے یہ نذرانہ ہے، اور اس کا علم صرف اس رب کو ہوتا ہے یا روزہ رکھنے والے کو ہوتا ہے. تو اسی طرح سے یعنی روزے کے اندر اللہ رب کائنات نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ یہ میرا رب جانتا ہے یا روزہ دار جانتا ہے جس نے روزہ رکھا ہوا ہو. اسی لیے اللہ رب کائنات نے اتنا بڑا انعام رکھا ہے. فرمایا کہ روزے کی جزا میں ہوں. اور جب بندہ روزہ رکھتا ہے روزے دار کو وہ غریب لوگ یاد آتے ہیں جن بیچاروں کو پورا سال کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا، جو بیچارے غریب ہیں. تو جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ جیسے غریب لوگ جن کو بیچاروں کو کچھ ملتا نہیں کھانے پینے کے لیے، تو روزے دار کو غریبوں کا احساس ہوتا ہے. اللہ رب کائنات گویا غریب اور امیر کو جو روزہ رکھتے ہیں اللہ رب کائنات رمضان المبارک میں برابر کر دیتا ہے. فرمایا کہ جیسے غریب اسے کھانے پینے کو نہیں ملتا، لیکن جو روزہ دار ہے بھی امیر، اس کے پاس نعمتیں بھی ہیں، کھانے پینے کا سامان بھی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے وہ کھاتا پیتا نہیں ہے. تو گویا اللہ رب کائنات نے روزے کے اندر یہ خصوصیت رکھی ہے کہ غریبوں کی یاد دلاتا ہے روزہ. اسی طرح سے کریم دو طرح کے ہوتے ہیں، یعنی سخی لوگ جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں. ایک سخی وہ ہے جس کے پاس آپ کو جانا پڑتا ہے، جیسے پیاسا جو ہے وہ کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس چل کر نہیں آتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت کا طلبگار ایک وہ شخص ہے جو خانہ کعبہ میں جاتا ہے، خانہ کعبہ کے پاس جاتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے تو پھر اسے نیکی ملتی ہے، پھر طواف کی نیکیاں ملتی ہیں، پھر طواف پر اجر ملتا ہے. مگر ایک کریم ایسا بھی ہے جو خود چل کر پاس آتا ہے. کچھ سخی ایسے بھی ہوتے ہیں جو خود چل کر پاس آتے ہیں. تو روزہ
یعنی رمضان شریف ایسا سخی ہے جو ہمارے پاس چل کر آتا ہے کہ روزہ رکھ لو اور نیکیاں کما لو. یعنی رمضان المبارک کا مہینہ روزہ رکھنے کے لیے ہمارے پاس آتا ہے کہ تم روزہ رکھو اور اپنے رب کو راضی کر لو. سامعین و ناظرین، آپ سن رہے ہیں روزے کے اسرار و رموز. یہاں پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں کوٹ کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ روزے کی 3 قسمیں ہیں. ایک روزہ ہوتا ہے عوام کا روزہ جو سبھی رکھتے ہیں. ایک ہوتا ہے خاص کا روزہ اور خاص الخاص کا روزہ. یہ 3 قسمیں امام غزالی نے بیان فرمائی ہیں. جو عوام کا روزہ ہوتا ہے یعنی کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے باز رہنا، یہ عوام کا روزہ ہے. خاص کا روزہ کیا ہے؟ فرمایا کہ صرف کھانا پینا نہیں بلکہ اپنے پورے وجود پر ناشائستہ حرکات جو ہے اس سے باز رہنا، اپنے وجود کو ناشائستہ حرکات سے باز رکھنا، یہ خاص کا روزہ ہے. جو لوگ خاص ہیں. خاص الخاص کا روزہ کیا ہے؟ خاص الخاص آدمی جو ہے اپنے دل کو ما سوی اللہ کے خطرے سے بچائے اور صرف اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دے. یہ خاص الخاص کا روزہ ہے. اب سوچنا یہ ہے کہ ہم کس درجے پر ہیں. آیا کہ روزہ رکھ کے ہم غیبت چھوڑتے ہیں؟ روزہ رکھ کے ہم گالی گلوچ چھوڑ دیتے ہیں؟ روزہ رکھ کے ہم بدنگاہی چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا ہم نے روزہ رکھنے کے بعد بددیانتی چھوڑ دی ہے؟ روزے کی حالت میں ہم چغل خوری نہیں کرتے؟ کیا یہ ہماری کیفیت ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے، ارے روزہ دار تو سارا دن اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے پیاسا رہا، بھوکا رہا، مگر چغلی بھی کرتا رہا، غیبت بھی کرتا رہا، تو پھر یاد رکھ حدیث پاک میں ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ نہ چھوڑے، لغویات اور بکواسات نہ چھوڑے، فضولیات نہ چھوڑے، اللہ رب کائنات فرماتا ہے بھئی تیرے روزے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. یہ جو تو نے سارا دن کھایا پیا جو ہے چھوڑے رکھا مگر چغلی کرتا رہا، کھایا پیا تو چھوڑا مگر چغلی کی، غیبت کی. اور سامعین و ناظرین، یہاں پر میں ایک اور فرمان کوٹ کر رہا ہوں. یہ ابن حنفیہ کا فرمان ہے. حضرت ابن حنفیہ محمد بن حنفیہ، حضرت علی المرتضی شیر خدا آپ کے صاحبزادے، آپ فرماتے ہیں لیسم سمعک و بصرک و لسانک و بدنک فلا تجعل یوم فطرک مثل یوم صومک مثل یوم صومک. آپ فرماتے ہیں کہ روزے دار جب تو نے روزہ رکھ لیا ہے، جب تو نے روزہ رکھا ہے تو پھر تیرے کانوں کو بھی روزہ رکھنا چاہیے، تیری آنکھوں کو بھی روزہ رکھنا چاہیے، تیری زبان کو بھی روزہ رکھنا چاہیے، تیرے بدن کو بھی روزہ رکھنا چاہیے. اور فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ فِطْرِكَ مِثْلَ يَوْمِ صَوْمِكَ. فرمایا کہ روزہ رکھنا اور نہ رکھنا ایک نہ کر لے. جب روزہ رکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈر، چغل خوری نہ کر، غیبت نہ کر، بلکہ اپنے روزے کو غیبت سے اور چغلی سے پاک رکھ. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دور مقدس ہے. مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ واقعہ، یہ حدیث پاک موجود ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس 2 عورتوں کا واقعہ پیش کیا گیا. ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر ایسی 2 عورتیں ہیں جنہوں نے روزہ رکھا تھا، لیکن اب ان کی کیفیت یہ ہے قد کادتا ان تموتا من العطش، کہ وہ پیاس سے مرنا چاہ رہی ہیں، پیاس سے مر جائیں گی.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ پھیر لیا۔ جب وہ آدمی پھر آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، حضور نے فرمایا کہ ان سے قے کروائی جائے، ان دونوں عورتوں سے۔ جب دونوں عورتوں سے قے کروائی گئی تو قے میں کیا تھا؟ خون تھا، گوشت کے لوتھڑے نکلے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ان ہاتین صامتا اما احل اللہ لہما وافطرتا علی ما حرم اللہ علیہما۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ان دو عورتوں نے روزہ تو حلال سے رکھا ہے مگر افطار حرام سے کر لیا۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جلست احداہما الی الاخری فجعلتا یاکلان لحوم الناس۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں عورتیں مل کر کے، دونوں مل بیٹھ کے جو ہیں غیبت کرتی رہی ہیں، گلا کرتی رہی ہیں، چغل خوری کرتی رہی ہیں۔ اس لیے اللہ رب کائنات فرماتا ہے بھائی مجھے تیرے اس روزے کی ضرورت نہیں ہے جس روزے کو تو نے بد نگاہی سے پاک نہیں رکھا، جس روزے کو تو نے غیبت سے پاک نہیں رکھا، جس روزے کو تو نے جو ہے چغل خوری سے پاک نہیں رکھا۔ تو جب روزہ ہے تو پھر روزے کے حوالے سے اگر اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا ہے تو پھر گلہ بھی چھوڑ دے، غیبت بھی چھوڑ دے۔ اس لیے کہ روزہ جب اللہ کی ذات کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ دینا ہے اور اللہ پاک فرماتا ہے میں ہی اس کا بدلہ ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اپنے دل کے اندر جو ساڑ ہے، جو حسد ہے، جو کینہ ہے، ان سب کو چھوڑ دے اور فقط اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے روزے دار بن جا۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم سب کے روزوں کو جو لوگ روزے رکھ رہے ہیں اللہ پاک قبول و منظور فرمائے۔ ہمیں روزے کے اندر لغویات سے، فضولیات سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ اللہ رب کائنات نے روزے داروں کے لیے ایک دروازہ ہی جنت کا الگ رکھا ہے اور اس کا نام ریان رکھا ہے کہ روزہ دار جو ہیں وہ جنت کے اس دروازے سے داخل ہوں گے جس کا نام ریان ہے، اس سے اور کوئی داخل نہیں ہوگا۔ تو سامعین و ناظرین اپنے روزوں کو لغویات سے پاک رکھو، فضولیات سے پاک رکھو۔ روزہ ہے اور مزاق ٹھٹھا چھوڑ دو، روزہ ہے تو فلم دیکھنا چھوڑ دو۔ آج کل نوجوان کہتے ہیں کہ ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو روزے کے اندر اپنے دل کو بہلانا ہوتا ہے۔ بھئی دل کو بہلانا ہے تو تلاوت قرآن پاک سے بہلا، دل کو بہلانا ہے تو ذکر خدا کر، دل کو بہلانا ہے تو مسجد میں آ جا اور مسجد میں آ کر اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کر، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے۔ جب تجھے روزے کے اندر اپنے آپ کو بہلانا ہی ہے تو پھر درود پاک پڑھ۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔